الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون وقال تبارک وتعالی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں رمضان المبارک جیسا مغفرتوں سعادتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان حقیقت میں اپنی ذات کے اعتبار سے کسی بھی شے کا مالک نہیں ہے، وہ ازل سے ہمیشہ تک کے لیے محتاج اور مجبور ہے۔ اس کا یہ بین واضح ثبوت ہے کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوا، دنیا میں جب آیا تو وہ خالی ہاتھ آیا، اور دنیا سے جب جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ اور اس مختصر سی زندگی میں جو کچھ مال و دولت اس کو ملی ہے، وہ محض اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک امانت ہے، نہ انسان کی محنت کا وہ نتیجہ ہے، نہ انسان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت تھی۔ محنت تو بہت لوگ کرتے رہتے ہیں، مگر محنت کرنے والا ہر آدمی مال والا نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم کو جو بھی مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو
ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خیرات کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس دن میں کوئی چیز تم اپنے مال کو دے کر خرید نہیں سکتے، ولا خلۃ، نہ تمہاری دنیاوی دوستیاں اس دن کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور اس دن نہ تمہاری کوئی سفارش کی جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر جو حکم زکوٰۃ کا لگا رہا ہے، اپنے مال میں سے کچھ پیسے کو اللہ کے راہ میں نکالو جو کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پیش کرنے کا انداز دیکھیے. یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، تم جو کمائے ہو اس میں سے نکالو، یہ کیوں نہیں فرمایا؟ ہماری جو سوچ ہوتی ہے کہ میں نے محنت کی اور میں کاروبار چلایا، میں یہ کیا، میں وہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری ذہنیت کو نفی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ جو ہم نے تم کو دیا، وہ چیز جو ہم نے تم کو دیا ہے، یہ جو مال تمہیں ملا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہم نے تم کو دیا ہے. تمہارے پاس جو کچھ سونا ہے، بظاہر تمہارا ماحول تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنے پیسے سے تم نے خریدا ہے. تمہارے پاس جو کچھ جائیداد ہے اس میں تمہاری کوششیں ہی تمہیں نظر آ رہی ہے، مگر حق تعالی انسان کی کوششوں کو، انسان کی صلاحیتوں کو، انسان کی ساری طاقتوں کو نفی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اگر ہم تمہیں صلاحیت نہ دیتے، اگر ہم تمہارے اندر یہ بات نہ ڈالتے تو تم یہ مال کیسے کما سکتے؟ لہذا کوئی بندے کا احسان نہیں پوچھ رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے جو تم کو دیا اس میں سے تم اللہ کی راہ میں نکالو. آج نمازی جس طرح سے آپ کو ایک حد تک ملیں گے، روزے دار ایک حد تک ملیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زکوٰۃ لوگوں پر بوجھ بن جائے گا. حدیث شریف تفصیل سے آئی ہے، حضور نے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ ادا کرنے والا ایک تو ادا نہیں کرے گا، ادا کرے گا بھی تو ٹیکس سمجھ کر، مصیبت سمجھ کے ادا کرے گا. آج دو باتیں یہ عرض کرنا ہے، ایک تو زکوٰۃ نکالنے کی فکر کرنا، دوسری بات زکوٰۃ اپنے مال سے نکالتے ہوئے اپنے دل میں ذرا سا بھی بوجھ نہ ہو کہ میں اتنا میں کمایا، اتنے میں سے یہ چیز نکال دوں گا تو میرے لیے کیسا ہے. زکوٰۃ نکالنے والے نہیں ہیں، بعض نکالتے بھی ہیں تو خامی بہت بڑی اس میں یہ ہے کہ تکلیف سے نکالتے ہیں. 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنا، 40 روپے میں سے 1 روپیہ ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ 40 میں سے 1 روپیہ کم ہو گیا میرے لیے. لاکھ روپے میں سے نکالنا ہے تو 2500 2500 زکوٰۃ بنتی ہے. تو یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے، مسلمان کا یہ فکر، مسلمان کے اندر یہ سوچ آ رہی ہے کہ 2.5 لاکھ روپے میں سے اتنے ہزار کم ہو گئے تو کیسا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے ارے وہ انسان، یہ لاکھ روپے بھی تیرے نہیں ہیں، یہ پورے کے پورے میرے ہیں. میں نے تجھ پر احسان کیا کہ اس میں سے مختصر سا حصہ نکالنے کا حکم دیا. اور یہ تو عوام کا مسئلہ ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، زکوٰۃ کا حساب کیا ہے ذرا بتائیے، زکوٰۃ کتنے میں سے کتنا نکالنا ہے، اس کا حساب بتائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا حکیمانہ اور شان والا جواب عطا فرمایا. حضرت شیر خدا نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تمہارے حساب کا زکوٰۃ بتاؤں یا میرے اہل بیت اطہار خاندان نبوت کا حساب بتاؤں. تو وہ سوال کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوا، کیا ہمارا اور تمہارا بھی کچھ اور ہے؟ اعتراض کا انداز آیا کہ اہل بیت کے لیے شاید کچھ چھوٹ ہوں گی اس میں.
جو جتنا بڑا ہوتا ہے، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے اندر دین کی پابندیاں زیادہ ہونی چاہیے. بڑا ہونے کی وجہ سے میں دین کی پابندیاں کم کر دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. بڑا آدمی وہی ہے جو کام بڑے کرے، نام بڑا ہونے سے نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خاندان نبوت کا زکوٰۃ بتاؤں یا عام امت کی زکوٰۃ کا حساب بتاؤں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے آپ یہ تو بتا دیجیے کہ ہمارا کیا ہے، پھر آپ اپنا بتائیے. تو حضرت علی نے فرمایا تمہارے لیے زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ 40واں حصہ، یعنی 40 روپے میں سے 1 روپیہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے. 40 روپے میں سے 1 روپیہ تم زکوٰۃ کے لیے نکالو اور 30 پہ 9 روپے تمہارے ہوں گے. یہ تمہاری زکوٰۃ کا حساب ہے. تو پھر کہا کہ ذرا خاندان نبوت اہل بیت اطہار کی زکوٰۃ کیا ہے یہ بتائیے. تو حضرت علی نے فرمایا ہماری زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 روپے میں سے 39 روپے یعنی 30 پر 9 روپے خیرات کر دینا اور 1 روپیہ اپنے لیے رکھ لینا، یہ خاندان نبوت کی زکوٰۃ ہے. یہ ہماری زکوٰۃ ہے، 1 روپیہ ہم رکھ لے. یہ کون کریں گے جی؟ کتنی بڑی بات ان کے اندر تھی. ارے پہلے تو ان کے زندگی سے کبھی یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہو، کیونکہ وہ نوبت ہی نہیں آئی، پیسہ جمع ہی نہیں ہوتا تھا. اب جس مال پہ زکوٰۃ ہے وہ وہی مال ہے جس کو ہم نے سال بھر جمع کر کے رکھا. سال شروع ہو کر ختم ہونے تک ہمارے اندر اتنا مال تھا، تبھی اس پر دیا جا رہا ہے. اور یہ نبوت کے گھرانے والے، ان کا عالم یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور تکبیر باندھی، اللہ اکبر کہا اور صرف الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی. تعریف ہے اس پروردگار کی، تعریف ہے اللہ کی جو تمام عالمین کو پیدا کر پالنے والا ہے. اتنا پڑھا اور رکعت توڑ دیے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ کیا آج سے نماز منسوخ ہو گئی ہے یا پھر کیا مسئلہ ہے. سرکار دو عالم اندر گئے، حجرے سے پھر واپس آئے، پھر شروع سے نماز کو حضور نے آغاز کیا. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے ایک عجیب بات آپ میں دیکھی ہے کہ آپ نماز کے لیے رکعت باندھے صرف الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھا، پھر رکعت توڑ کر حجرے میں تشریف لے گئے. تو حضور نے فرمایا میں جیسے ہی الحمدللہ رب العالمین کہا تھا مجھ پر اللہ کی وحی آئی. میں نماز سے پہلے مال غنیمت میرے پاس میرے حصے میں جو مال آیا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر رہا تھا. اس میں سے تھوڑا سا مال بچ گیا تھا اور حضرت بلال نے اذان کہہ دی. میں نے میری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ عائشہ یہ بچا ہوا مال تم غریبوں میں تقسیم کر دو، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. میں جیسے ہی رکعت باندھا اور اللہ کو رب کہا تو اللہ کے طرف سے حکم ہوا اے میرے محبوب آپ مجھے کس منہ سے رب کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے عالمین کا پالنے والا مجھ کو جو کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کے گھر میں 1 دینار رکھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں 1 دینار باقی ہے اور آپ مجھے رب کہہ رہے ہیں. بتاؤ رب میں ہوں یا وہ 1 دینار ہے؟ آپ کی پرورش مجھ سے ہو رہی ہے یا وہ دینار ہے؟ آپ نبی وقت ہے، آپ میرے محبوب ہیں، محبوب کے گھر میں 1 دینار ہو اور وہ رب العالمین کہے، یہ آپ کے شان کے لائق نہیں ہے. یہ کہنا تھا. میں نماز کو توڑا اور گھر میں گیا. حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تم نے کیا غضب کر دیا؟ میں نے وہ جو مال تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی یا رسول اللہ پورے غریب ختم ہو گئے، 1 دینار یا 1 درہم بچ گیا تھا. میں نے سوچا کہ نماز کے بعد خیرات کر لیں گے. یہ سوچ کر میں اس 1 درہم کو ویسے ہی چھوڑ کر آ گئی تھی. حضور نے فرمایا اے عائشہ میرے رب کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میرے گھر میں کوئی 1 درہم بھی رہے اور میں اس حال میں اس کو رب کہوں. کیا بات ہو رہی ہے؟ حالانکہ حضور کو اس بات کی اطلاع بھی
بشری طور پر نہیں تھی کہ میرے گھر میں 1 درہم ہے. یہ نہیں سوچ رہے نماز میں ٹھہر کر کے الحمدللہ رب العالمین بول کے یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس تو بینک بیلنس ہے, میرے پاس تو جائیداد ہے, میرے پاس تو وہ ہے, میرا بیٹا تو فارن میں ہے, عربستان میں ہے, خبرستان میں. یہ تو نہیں سوچے. اس طرح کی کوئی سوچ بھی نہیں تھی کہ مجھے کچھ فائدہ ہوگا. جو 1 درہم گھر میں ہے نہ اس کی اطلاع ہے نہ اس کے بارے میں کوئی سوچ ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے محبوب یہ کون سے رب کی آپ تعریف کر رہے ہیں. اب ہمارے مال کا حال کیا ہے؟ جب جس گھر میں یہ عالم ہو وہ زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں گے؟ اب یہ سوچ ہوگی ہماری کہ پھر تو وہ لوگ بچ گئے خیرات سے. نہیں, کیا وہ لوگ بچ گئے خیرات سے؟ ہرگز نہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے مدینے میں اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں دیکھا. سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات جس دروازے سے بڑھتا تھا وہ خاندان نبوت کا گھر ہوتا تھا, انہی کے گھر سے تقسیم ہوتا تھا. اور سب سے زیادہ غریبی جس گھر میں نظر آتی ہے وہ بھی آقا دو جہاں کا خاندان ہے. اصل میں سخی دل ہوتا ہے انسان کا, مالدار سخی نہیں ہوتا. مال کا آ جانا سخاوت نہیں ہے. یاد رکھیے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے وَأَجْعَلُ الْمَالَ, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اَجْعَلُ الْمَالَ إِلَىٰ بُخَلَائِهِمْ, قیامت کے قریب مال ان لوگوں کے پاس رہے گا جو ذات میں بخیل رہیں گے. بخیلوں کے پاس مال زیادہ رہے گا. یا تو ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شامل کر لیں جس کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب علامتیں یہ ہوں گی, لوگوں کی حال یہ ہوں گے وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ إِلَىٰ حُمَقَائِهِمْ, بادشاہ اور حکومت پر جو لوگ فائز ہوں گے وہ انتہائی بیوقوف قسم کے لوگ ہوں گے. بیوقوف لوگ عہدوں پر رہیں گے. مال جو حکومت بیوقوفوں کو دیا جائے گا اور مال کس کو دیا جائے گا؟ بخیلوں کو دیا جائے گا. تو بات یہ عرض کی جا رہی ہے زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی بوجھ ہے نہ کوئی ذمہ ہے, انتہائی آسان. پچھلی امتوں کا اگر جائزہ لے کر دیکھیں گے, پچھلی امتوں کا حال یہ ہوتا تھا, ان کے پاس اس امت میں جتنی آسانی نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں ہے کسی امت میں نہیں ہے. کیا روزہ ہے بھئی ہمارا؟ زکوٰۃ کیا ہے ہماری؟ بعض امتیں وہ بھی گزری ہے جن کا آدھا مال اللہ کے راہ میں نکالنا پڑتا تھا. 100 روپے میں سے 50 روپے زکوٰۃ کے نکالنا پڑتا تھا. اگر وہ حکم ہم پر ہوتا تو کیا کرتے ہم؟ 50 روپے 100 روپے میں سے نکالنا پڑتا تھا. دوسری بات, وہ مال جو زکوٰۃ کا اصلی مال سے جدا کیا جاتا وہ اپنے کسی غریب بھائی کو بھی دے نہیں سکتے تھے. یا جس طرح ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر اپنی غریب یا بیوہ بہن کو دے دیتے ہیں, بھائی کو دے دیتے ہیں, محلے کے غریبوں کو جو دے سکتے ہیں ہم, پچھلی امتوں میں دستور اور شریعت کا حکم یہ تھا کہ کسی کو دینا نہیں, بلکہ 100 روپے میں سے تم نے 50 نکالا ہے تو اس کو کوہ طور پر رکھ دیا جاتا ہے اور آسمان سے ایک آگ آ کر اس زکوٰۃ کے مال کو کھا جاتی تھی. کسی کے کام کا بھی نہیں. اگر کوئی 1 لاکھ کا مال نکالے زکوٰۃ کے طور پر, اس کو جا کر وہاں کوہ طور پر رکھ دینا پڑتا ہے اور آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ مال جل جاتا, بس کسی کے کام کا نہیں رہتا. اب اس میں بہت بڑی شرمندگی کی بات یہ ہوتی تھی اگر کوئی حساب مال کا صحیح نہ کرے, یعنی کسی کے اوپر جتنا زکوٰۃ ہے 50 روپے میں سے اگر وہ 40 پر 9 روپے نکالے, 1 روپیہ بچا کر رکھ لے اور یہ 40 پر 9 روپے اس پہاڑ پر جا کر رکھ کے آئے تو آگ آ کر اس مال کو کھاتی ہی نہیں. جب آگ آسمان سے آ کر اس زکوٰۃ کے مال کو نہیں کھاتی تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی کہ یہ فلاں بن فلاں نے خیانت کی ہے, اس نے مال کی زکوٰۃ کو حساب کر کے برابر ادا نہیں کیا. اس کا عیب بھی لوگوں کے سامنے فاش ہو جاتا, اس کی زکوٰۃ بھی کام کی نہیں, اور وہ اگر کمی بیشی کے ساتھ نکالتا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس پر سے پردہ ہٹا دیتا. قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر,
ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو سرکار نے کس طرح سے پردے ڈال کر رکھے ہیں. ہم صحیح زکوٰۃ ادا نہ بھی کریں تب بھی اس کا عذاب ہوگا قیامت کے دن، مگر لوگوں پر اللہ تعالیٰ اس امت کے عیبوں کو فاش کر کے نہیں بتایا، ہمارے گناہوں کو فاش نہیں کیا. اور فرشتوں کو جب کبھی بھی مسلمان، جب کبھی بھی اس امت کے افراد کسی نیک کام پر جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایسے موقع پر فرشتوں کو اتار دیا. ہر ایسے موقع پر جیسے فرشتے کا 2 فرشتوں کے شفٹ ہوتے ہیں. ایک رات میں عشاء کے نماز کے وقت ایک جماعت اترتی ہے فرشتوں کی، پھر وہ فجر تک رہتی ہے. عین فجر کے وقت فرشتوں کی ایک اور جماعت شفٹ اترتی ہے. یہ وقت کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں. جیسے ہی فرشتے انسانوں کے پاس اترنے لگے تو وہ اللہ کے بندوں کو نماز کی حالت میں دیکھے اور ان پر گواہ بن جائے. یہ انتظام کرنے کے واسطے. اور افطار کا جب وقت ہوتا ہے تو عام طور سے جو معمولی سا معمولی انسان، معمولی سا معمولی مسلمان بھی ہو، وہ بھی اس وقت تمام کاموں کو چھوڑ کر دعاؤں میں اور استغفار میں لگ جاتا ہے. اور کوئی بدبخت ہی ہوگا جو افطار میں دیر سے آئے. اتنے بڑی محرومی کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں. یہاں فرشتوں کو اللہ بھیج دیا ہے، جاؤ میرے بندے دعا کر رہے ہیں. یہ انتہائی دعا کے قبولیت کا موقع ہے دوست. آزما کر دیکھ لے، آزما کر دیکھ لے. ہم نے بارہا دعائیں مانگ کر آزمائی ہے. اس وقت دعا کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے موقعوں پر فرشتوں کو اتارتا ہے تاکہ اس امت کی نیکیوں پر فرشتے گواہ بن جائے. اور شب قدر کے بارے میں حضور نے فرمایا لیلۃ القدر جس رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی زمین پر اتنے فرشتوں کو اتار دیتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین پر کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی مگر ہر جگہ پر فرشتہ موجود ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ جو کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں ہے، جو کوئی نماز یا دعاؤں میں اور استغفار میں ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کے بھرے ہوئے تشت لے کر آتے ہیں اور ان پر ڈال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ رحم کا معاملہ دیکھیے. نیکیوں کے وقت فرشتوں کو اتارنے کا نظام بنایا. جب یہ امت گناہوں میں رہتی ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر نہیں کھولا. یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ کا پیسہ جو نکالا جاتا ہے اس میں کمی کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ راز کو فاش نہیں کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقاصد رکھا ہے. ہماری ایک عادت بن گئی ہے، ہم ہر عبادت کرتے ہیں مگر اس کے مقصد کو چھوڑ کر کرتے. نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کا مقصد ہمارے پاس نہیں ہے. روزہ رکھتے ہیں مگر روزے کا مقصد ہمارے پاس نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مگر زکوٰۃ کے مقاصد کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اندر کیا کیا خوبیاں آنی چاہیے، اس سے ہم انجان ہیں. اگر وہ خوبیاں نہیں ہیں تو پھر زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوا؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا، اس میں 3 اہم مقصد ہے. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس انسان کے اندر سے مال کی محبت نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے. مال کی محبت انسان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتی ہے. ایک مال کی محبت ایسی چیز ہے جس سے سارے فتنے جڑے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کا ایک فتنہ ہے مگر میری امت کا فتنہ مال ہے. آج بھائی بھائی سے کیوں جھگڑ رہا ہے؟ بہن اور بھائی کے درمیان نااتفاقی کیوں ہے؟ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا بچپن سے بھائی اور بہن کی محبت میں مثال تھے، لیکن جب وہ بڑے ہوئے، ماں باپ کی جائیداد تقسیم کرنے کا موقع آیا تو یہی بھائی اور بہن جن کے محبت کی مثال نہیں تھی اب ان کی دشمنی ایسی ہو گئی کہ ان کی دشمنی کی مثال نہیں. کیوں یہ جھگڑا ہو گیا ہمارے اندر؟ اب وہ لوگ جن کے ماں باپ بڑی جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے ہیں ان کی محبتیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ سلامت ہے. باپ بیٹے کو خاطر میں نہیں، بیٹا باپ کو خاطر میں نہیں لاتا. کیوں؟ اب جتنے لوگ یہ منصب کے واسطے، عہدوں کے واسطے لڑ رہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم کو کچھ سنوارنا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں. قوم کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، مال خود جمع کرنے کے واسطے عہدے کے پیچھے ہے. خلفائے راشدین کا زمانہ صحابہ کا یہ ہوتا تھا، وہ عہدوں سے پیچھے ہٹتے تھے.
کیونکہ عہدے پر اگر بیٹھ جائیں گے تو 1 روپیہ جو پہلے لینے کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی تھی اب وہ بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ مال کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ پیڑ سے نکالا، اس لیے 12 سال کے بعد حضور نے ہجرت کا حکم دیا۔ کیا بات ہے، نبوت کے 2 سال یا 3 سال کے بعد ہجرت کا حکم دینا تھا نا۔ اتنی مار پیٹ ہو رہی تھی، صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، مگر ہجرت کا حکم کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ابھی ان کے اندر سے مال کی محبت نہیں گئی۔ جب مال کی محبت حضور نے محسوس کیا کہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے اندر مال اور دنیا کی اہمیت نہیں ہے، ان کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت ہے، جب یہ محسوس کیا تو اب ہجرت کا حکم دیا۔ تو ہجرت کا حکم آنا تھا، کوئی ایک صحابی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ دوں، اپنے جائیداد کو چھوڑ دوں، اپنے مال کو چھوڑ دوں، اپنے عہدوں کو چھوڑ دوں تو میرا کیا ہوگا؟ نہیں چھوڑا۔ یہ سب ایک دن چھوٹنے ہی والی ہے، آج چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ زکوٰۃ نکالے اور مال کی محبت دل سے نہ نکلے۔ زکوٰۃ نکالنا کیا ہے؟ مال سے پیسے کو جدا کرنا نہیں ہے صرف، بلکہ زکوٰۃ کی حقیقت یہ ہے ادھر مال کو اپنے زکوٰۃ کے طور پر نکالا، ادھر دل سے دنیا اور مال کی محبت بھی نکل جائے۔ زکوٰۃ کا مقصد ہے یہ۔ پہلا مقصد حضور نے فرمایا لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی۔ کان کھول کے سنیے یہ کیا حضور فرما رہے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور متعدد مقامات پر صحیح ستہ میں یہ حدیث الگ الگ الفاظ سے آئی ہے۔ کوئی ڈھکی چھپی بات، غیر معتبر بات کرنے کی عادت ہمیں نہیں ہے۔ لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، حضور فرما رہے ہیں میرے بعد تمہارے مشرک ہونے کا مجھے خوف نہیں ہے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، شرک میں تم مبتلا ہوں گے، ایسا مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر کس بات کا خوف ہے؟ ولکنی، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے۔ کون سا خوف؟ اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوها، مجھے اس بات کا ضرور خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا داری میں لط پت ہو جاؤ گے، دنیا داری تم پر مسلط ہو جائے گی۔ شرک وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی لیکن معاف نہیں ہے۔ شرک مہلت اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے، مگر دنیا داری اور مال کی محبت والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی مہلت نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3 دشمن خدا تھے، صرف فرعون ایک نہیں تھا۔ 3 ایسے دشمن تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بالکل مبغوض تھے۔ ایک فرعون تھا اور ایک موسیٰ سامری تھا جو بچھڑے کو بنا کر بنی اسرائیل کو دوبارہ شرک میں مبتلا کیا تھا، اس کو سامری کہتے ہیں، قرآن بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تیسرا قارون تھا، قارون۔ 3 ایسے تھے، مگر بتائیے یہ تینوں میں سب سے ظالم کون تھے؟ فرعون تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں کہتا تھا۔ فرعون کے بعد نمبر آتا ہے موسیٰ سامری کا، جو خود مشرک تھا اور ساری قوم کو شرک میں مبتلا کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان دونوں کو نہیں پکڑا۔ فرعون کو پہلے نہیں پکڑا، سامری کو پہلے سزا نہیں دیا، سب سے پہلے سزا دیا قارون کو۔ کیا بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو نے قارون کو زمین میں دھسوا دیا، وہ زمین میں دھس گیا ہے، حالانکہ اس سے بڑھ کر فرعون تیرا نافرمان تھا، سامری نافرمان تھا، ان دونوں سے بھی بڑھ کر تو نے پہلے سزا اس کو کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ اس کی وجہ یہ ہے، فرعون جو ہے مشرک ضرور تھا، وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رب کہتا تھا، مگر وہ میرے بندوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کھانا کھلاتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، اس لیے وہ اتنا بڑا نافرمان ہونے کے باوجود میں نے اس کے عذاب کو مؤخر کر دیا، ٹال دیا، دیر سے اس کو عذاب دیا۔ فیصلہ بعد میں اس کا ہوا۔ اس کے بعد سامری جو تھا وہ سارے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ تھے بنی اسرائیل، ان میں اکثر لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اے موسیٰ یہ سامری بھی بڑا سخی آدمی تھا، لوگوں کو بہت کھلاتا پلاتا تھا، اور قارون
یہ اتنا زیادہ ظالم نہیں تھا، مگر اس کے اندر مال کی محبت تھی۔ جب تم نے زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں کہا تو اس قارون نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، فرعون بھی میرے پاس آ کر مجھ سے قرضہ لیتا ہے، کیا تمہارا پروردگار بھی نعوذ باللہ فقیر ہو گیا؟ اللہ زکوٰۃ نکال لو جو کہہ رہا ہے اس کے ذات کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ نکالنے والا وہ خود محتاج ہے، جس کو دے رہا ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ جو ہماری زکوٰۃ کا پیسہ لے رہا ہے وہ گویا کہ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والا جس کو دے رہا ہے، زکوٰۃ نکالنے والا احسان نہیں کر رہا ہے، غریب اور فقیر تمہاری زکوٰۃ کو لے کر تم پر احسان کر رہے ہیں۔ اگر وہ پیسے نہ لے، انکار کر دے، تمہارے اوپر سے زکوٰۃ کا ذمہ ہی نہیں ہٹے گا نا۔ زکوٰۃ کا ذمہ کہاں سے ہٹے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو پہلا مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ مال کی محبت دل سے نکل جائے، مال جمع کر کے رکھنا، پھر اس سے محبت رکھنا، اس سے ہمارے حاجتوں کو، خواہشوں کو تکمیل پانے کی آرزو رکھنا، یہ بے ایمانی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، خاص کر اللہ نے فرمایا ویل ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ یہ کل کو کام آئے گا۔ کس کو کام آیا آج تک مال؟ کل کو کس کو کام آیا؟ لیکن جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، دیا ہے، یاد رکھیے وہ کبھی مفلس نہیں ہوا۔ مفلس ہوا وہ؟ کبھی مفلس نہیں ہوا۔ اللہ کے راہ میں دینے والا کبھی مفلس نہیں ہوا۔ تو دوسرا مقصد زکوٰۃ نکالنے کا یہ ہے کہ انسان کے اندر سخاوت پیدا ہو، سخاوت پیدا ہو۔ اگر ہمارے درمیان ہی میں دیکھ لیجیے کسی کے پاس مال زیادہ ہے، 2 روپے خرچ نہیں کر رہا، کیا بولیں گے اس کے بارے میں؟ اس کو کوئی پسند کرے گا؟ لوگ خود اس کو پسند نہیں کریں گے، بھئی بڑا بخیل آدمی ہے، پیسے بہت ہے، کیا فائدہ۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا، کروڑوں کی جائیداد ہے لیکن معمولی کپڑے پہن لے کے آتے، تاکہ لوگ دیکھ کر میرے مال کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ گھر میں چوڑا پڑتے سمجھتے نہیں معلوم، نہیں کیا سمجھتے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان اللہ احب ان ينظر اثر نعمته على عبده او كما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ اگر مالدار بنایا ہے تو کپڑے بھی ویسے ہی پہنے اور خوب خیرات بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے۔ جو نعمت اللہ نے دیا ہے اس نعمت کو ظاہر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر بخیلی ختم ہو جائے اور سخاوت پیدا ہو۔ یعنی جب 40 روپے میں سے 1 روپے نکال دیے تو ساتھ ہی یہ بھی جذبہ آ جائے کہ ان باقی بچے ہوئے پیسوں کو بھی میں کسی بھی طرح کی اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا مقصد یہ ہے زکوٰۃ کا کہ جو مال زکوٰۃ کے طور پر نکالا جاتا ہے اس مال میں اضافہ ہو جانا، یہ تیسرا مقصد ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا جو لفظ سن رہے نا بار بار، زکوٰۃ یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کا اگر ترجمہ میننگ کیا جائے تو کیا میننگ بنے گا اس کا؟ زکوٰۃ ایک عربی ورڈ ہے، اس کا ایک ترجمہ، ایک میننگ ہوتا ہے۔ اگر وہ دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کہتے ہیں اضافہ، زیادتی کرنے کو۔ اب حیرت کی بات ہے، زکوٰۃ نکالیں گے تو مال کم ہو جائے گا، مگر سرکار دو عالم بتا رہے ہیں زکوٰۃ نکالے تو تمہارے مال میں سے تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ تم 40 میں سے 1 روپیہ نکالو گے تو تمہارا مال اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ اور یہ بالکل ہمارے تجربے کی بات ہے۔ گزشتہ سال ہم نے زکوٰۃ نکالا تو کیا مال کم ہو گیا اس سال؟ 10 تولے ہمارے پاس سونا تھا گزشتہ سال، اب گزشتہ سال زکوٰۃ نکال دیا تو کیا دوسرے سال 9 تولے ہو گئے وہ؟ چلو 1 گرام تو بھی کم ہوا۔ کم ہونا تو دور کی بات ہے، گزشتہ سال کم زکوٰۃ ادا کرے اب زیادہ ادا کرے۔ 10 کے 10 تولے ہی ہے، گزشتہ بھی 10 تولے تھے، گزشتہ سال بھی 10 تولے تھے، اب بھی 10 تولے ہی ہے، مگر مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے اس کا؟ آپ کو معلوم ہے گزشتہ رمضان میں سونا جو ہے تولہ یعنی 10 گرام جو ہے وہ کتنا تھا؟ 30 پر 7 یا 30 پر 8 ہزار روپے تھا۔ اب کیا ہے؟ تو گویا کہ وہ 10 تولے تو بڑے نہیں مگر اس کی قیمت بڑھ گئی۔
गुज़िश्ता साल अगर आप उस सोने को बेचते तो उतना पैसा नहीं आता था, आज बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। कैसा सरकार दो आलम का मंशा पूरा हुआ। हुजूर का जो मंशा था वो कैसे पूरा हुआ। ज़कात का मकसद ये है कि तुम उसमें से ज़कात निकालते जाओ, अल्लाह ताला उस माल को पाक भी कर देगा और उसमें इजाफा भी कर देगा। पहले यहाँ तक तो बात आ गई। हम पहली बात यह है कि बहुत से लोग वो हैं जो अपने ऊपर ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं समझते। पहले मालूम ही नहीं कि ज़कात फ़र्ज़ किस पर होना चाहिए। कभी हमने पूछा भी नहीं कि मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, क्योंकि अगर किसी से जाकर पूछेंगे मौलवी से तो कहीं ज़कात निकल के ना आ जाए, इसलिए पूछना ही छोड़ दो। पूछे तो ज़कात बन जाती, कैसा भी ज़कात निकालने का मसला निकाल देते, इसलिए पूछना करना ना करो। हम खुद समझ लेंगे कि भाई हमारे पास खाने के वास्ते खाना भी नहीं है, घर में तो पूरे जेवरात भरे पड़े हैं। हमारे शोहर सुबह से शाम तक जो है मजदूरी कर लेते, सुबह से शाम तक रोज़ाना की कमाई है। फिर वो माल जो रखा हुआ है वो क्या है, असल में अलग जो पैसा आ रहा है उसका हिसाब नहीं है, जो जेवर है उसी में से निकालना है। मिसाल के तौर पर 5 तोले का हार है, उसी में से थोड़ा काट कर निकालना है ज़कात के तौर पर। अब वैसा इसलिए नहीं निकालते कि वो सेट जो होता है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए सेट को ख़राब क्यों करना, ये समझकर पैसे अलग से ज़कात का हिसाब करके पैसे अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। असल उसूल तो ये है, खाने को खाने, मामूली ज़िंदगी में हमारे पास क्या है, ज़मीन रखी हुई है। कई हमारे पास ऐसे हैं, वहाँ एक ज़मीन खरीद के रखे, वहाँ ज़मीन खरीद के रखे, यहाँ ज़मीन खरीद के रखे। इस दौर में सोने चांदी से बढ़कर जायदाद दौलत है। आज इतने ज़मीना खरीद के गए, वहाँ अगर रेट बढ़ जाएगा तो वो बेच के खाऊंगा, वहाँ अगर कीमत बढ़ जाए तो वो बेच के खाऊंगा। बिल्कुल मजहब नहीं रोका, मैं इसकी मजम्मत बुरा नहीं कर रहा हूं। आप एक ने पूरा विजयवाड़ा खरीद लीजिए, इस्लाम उससे नहीं रोका, पूरा विजयवाड़ा खरीद लीजिए। इतना भी अगर कोई मालदार है तब भी इस्लाम न उसको कोई बुरी नजर से देखने का हुक्म देता है, न उसका दीनी मकाम घटता है, हरगिज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वो जो माल रखा है, वो जायदाद जो रखे अल्लाह के मंशा से रखे या नहीं है। जो प्लाट और जो जगह हम इस नीयत से खरीद कर रखते हैं कि रेट आ जाए तो मैं बेच दूंगा, उस पर ज़कात बनेगी ज़रूर। साल गुजरने के बाद आपने गुज़िश्ता रमज़ान अगर वो ज़मीन खरीदी है, इस साल उसकी कीमत 40 लाख हो चुकी है, तो आपको 1 लाख रुपए उस ज़मीन के ज़कात के तौर पर अदा करनी होगी। वरना याद रखिए, ये तजुर्बे की बात कर रहा हूं, जिस माल से ज़कात अदा किया जाता है गोया के उस माल को यानी 40 रुपए में से 1 रुपया निकाल दिए तो वो 30 पर 9 रुपए गोया के हमने अल्लाह के हाथ में दे दिए। अल्लाह के हाथ में जो बियदिकल खैर है, उस हाथ में जाने के बाद उससे कोई ज़ाय हो सकता है? उससे कौन छीन सकता है? ज़कात निकाला हुआ माल ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह के हाथ में उसको दे दिया गया, अल्लाह के हाथ में दे दिया गया। बहुत से लोग ऐसे भी थे, वो जो गुंटूर तरफ डिस्ट्रिक्ट की तरफ जितने भी ज़मीनात थे लोग खरीदे हैं, बिल्कुल 4 साल पहले की बात कर रहा हूं। बिल्कुल मैं तफसील नहीं जाऊंगा, आप लोग बिल्कुल मुझसे ज़्यादा समझेंगे इस बात को, इशारों से अर्ज करूंगा। 4 साल पहले उस ज़मीन की कीमत क्या थी, खरीद कर रख दिए, ज़कात को अदा करना। अब यहां पर वो आएगा, खबरस्तान आएगा, वो आएगा, सब सोच लिए हम, कुछ भी नहीं आया। उसकी सारी कीमत गिर गई। अब आगे चलकर और भी गिर जाएगी उसकी कीमत। क्यों गिरी भाई कीमत? सब ये सोच रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने फ्रॉड किया, फला मिनिस्टर ने क्या किया। कुछ भी नहीं। जितने लोग कसरत से वहां जमीन खरीदे हैं उन्होंने ज़कात अदा नहीं की, लिहाजा अल्लाह ताला ने वहां के जमीन की कुल कीमत तो गिरा दिया। अगर ज़कात अदा करते लोग ये क्यों समझ रहे हैं भाई 40 लाख आपके पास है, कौन जुल्म कर रहा है, 1 लाख रुपए उसमें से अदा करो। जो परवरदिगार 40 लाख की जमीन तुमको दिया है, क्या उसके लिए ये हक नहीं है कि तुम उसमें से 1 लाख रुपए निकालो और अपने ही गरीब भाई को दो या उसके बच्चों को दो, अपने गरीब पड़ोसी को दो जिसके पास 40 लाख तो क्या 1000 भी नहीं है। निकाल कितने पैसे निकल रहे हैं ये देख रहे हैं, कितने में से निकल रहे हैं ये हमने देखा ही नहीं। ये अल्लाह का वादा है। ये इस बात पर यकीन है तो ईमान है, वरना ईमान नहीं। ईमान किस चीज का नाम है? ईमान किस नमाज पढ़ने का नाम सिर्फ ईमान है? तो हमारे पास जितने जायदाद है जिसको हमने वैसे ही बेचने की नीयत से रखा है, जहां जहां हमने रखा है
اس پر زکوٰۃ ہے۔ البتہ کسی مقام پر ہم نے زمین خریدی اور نیت ہماری یہ ہے کہ یہاں پر میں گھر بنوں گا، تو اس زمین کو 10 سال بھی گزر جائے زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہاں تجارت کی نیت نہیں ہے۔ جتنے تاجرین ہیں کپڑوں کے، چپلوں کے، یہ جو بھی فرنیچر والے جو بھی ہے، ان کے پاس جتنا بھی مال ہے ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سال میں جس وقت آپ نے اپنے گودام کو یا اپنی دکان کو بھرا ہے وہ تاریخ نوٹ کر لے، پھر سال جیسے ہی گزر جائے، برابر ایک رمضان کو آپ نے مال جمع کیا ہے تو پھر ایک رمضان کو دیکھیں کتنا مال ہے، درمیان میں کتنا آیا اور کتنا گیا اس کا اعتبار نہیں۔ 10 لاکھ کا مال اگر آپ نے دکان میں بھر دیا، درمیان میں 5 لاکھ کا مال گیا اور 5 لاکھ کا آیا، یہ درمیان کو چھوڑ دے، پھر برابر سال گزرنے کے وقت اسلامی کیلنڈر کے مطابق سے سال گزرنے کے وقت کتنا مال بچا ہے اس کا اندازہ کرے، اور اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بیوی کے زکوٰۃ بیوی پر، بچوں کی زکوٰۃ بچوں پر ہے، بینک بیلنس ہے، قرضہ ہے، قرضے کا بہت لوگ سوال کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہوشیاری بھی کرتے، اب سال قریب آ رہا ہے تو مال لے کر جا کے بینک میں رہن کو رکھ دیتے اور اسے لون لا لیتے، بھائی میرے پاس مال نہیں ہے میں قرض دار ہوں۔ ہر قرض دار پر زکوٰۃ معاف نہیں ہے، مسئلہ پورا یاد رکھیے۔ آپ کے پاس قرضہ کتنا ہے، مال کتنا ہے، اس کا حساب کرنا۔ 10 لاکھ کا مال تو بینک میں ہے اور قرضہ کتنے دیے، 2 لاکھ کے، پھر 8 لاکھ پر تو زکوٰۃ بنے گی آپ کی۔ 8 لاکھ پر تو زکوٰۃ بنے گی نا، صرف 2 لاکھ روپے آپ پے کر دیں گے تو 10 لاکھ کا مال آپ کو آ جائے گا، تو 8 لاکھ پر پھر تو آپ کی زکوٰۃ ضرور بنے گی۔ تو پہلے یہ بات اچھی طرح طے کرے، جس کو آخرت کی فکر ہے، اپنے مال کے حفاظت کی فکر ہے، وہ پہلے اپنے مال کا حساب کرے، کسی عالم سے رجوع کرے۔ میں ہر مسئلہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل اتنے پھیلے ہوئے ہیں پوچھے مت۔ بہت سے لوگوں کو ایک بار بولنے سے بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، یہ زکوٰۃ کے مسائل ہی ایسے ہیں، پہلے معلوم کرنا چاہیے۔ معلوم کسی کے پاس 30,000 کی مالیت کسی بھی صورت میں ہے، 30,000 پیسے ہو یا کسی سامان کی صورت میں ہو، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ ایک بات ہے، اب اس میں اہم بات میں عرض کروں گا، وقت ختم پہ ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں بہت اہم چیز ہے زکوٰۃ دینا کس کو ہے۔ آپ سارا قرآن پڑھ جائیے، قرآن کریم میں زکوٰۃ کتنے میں سے نکالنا اس کا حکم نہیں ہے، سال گزرنے پر نکالنا اس کا بھی حکم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، صرف ایک مسئلہ قرآن بیان کرا۔ کون سا مسئلہ؟ زکوٰۃ دینا کس کو ہے یہ بیان کیا قرآن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 7 مصارف قرآن نے بیان کیا، ان کے تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ کیوں بیان کیا قرآن؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ زکوٰۃ میں سے سب سے اہم چیپٹر یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا کس کو ہے۔ صحیح آدمی کو زکوٰۃ پہنچنا یہ زکوٰۃ کا سب سے اہم سبجیکٹ ہے۔ قرآن یہ بتانے کے واسطے صرف زکوٰۃ کے مصارف یعنی کس کو زکوٰۃ دینا وہ ضروری ہے، ہم صحیح جگہ زکوٰۃ پہنچاتے نہیں۔ اب اس میں بھی پارشلٹی ہے ہمارے پاس، کس کو دینا؟ ایسے آدمی کو دینا جس کو زکوٰۃ دینے کے بعد وہ میرا غلام بنا رہے سارا سال، ایسے آدمی کو پکڑتے۔ کوئی ایسا آدمی ملے، اب کوئی انجان آدمی ہے، غریب ہے، ارے زکوٰۃ تو ایسا دینا چاہیے جس کو دے رہے ہیں اس کو معلوم بھی نہ چلے کہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اس لیے زکوٰۃ کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوٰۃ دیتے وقت اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں تم کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ دینے والے کو دیتے وقت نیت ہونا کافی ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں زکوٰۃ میں دے رہا ہوں۔ اصل میں ضرورت پورا کرنا ہے اس کو۔ بہت سے لوگ عزت دار ہوتے ہیں، وہ مال زکوٰۃ لینا پسند نہیں کرتے حالانکہ وہ محتاج ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے دینا مالدار کی ذمہ داری ہے، ورنہ فرض اتنا آسانی سے نہیں ہے۔ اس کو فون کر دیے کہ فلاں تاریخ کو گھر پہ آ جاؤ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ کون کس کا محتاج ہے؟ تم جانا تھا اس کے گھر کو، اس کو بلا دیے، آنے جانے کا جو خرچ ہوا وہ کس میں سے نکالنا انہیں؟ ٹھیک ہے ایسا کرو، اس کے آنے جانے کا بھی خرچ نکالو۔ اور بہت سے ایسے بھی بدبخت ہیں، وہ چندنا بدرس میں وہاں چلے جاتے، وہاں پہ بول دیتے زکوٰۃ کے ساڑیا، اس کو پہلے سے معلوم ہے کچھ نکمے لوگ آئیں گے، لفظ تو اچھا نہیں ہوگا، اللہ اس کے رسول کی نظر میں یہی لفظ ہے آپ ان لوگوں کا۔
وہ لوگ پہلے سے تیار رکھیں گے کہ زکوٰۃ کی ساڑیاں لینے آئیں گے، بالکل ایسی ساڑیاں، ایسے کپڑے، ایسے لنگیاں، ایک بار دھونا ہے بس، دوسری بار وہ کام نہیں آتا۔ اور جس کو آپ ساڑی دے رہے ہیں یا کپڑے دے رہے ہیں، کیا معلوم کہ اس کو ضرورت اس چیز کی ہے؟ اس کے پاس تو ساڑیاں اور کپڑے بہت سے پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، اس کو تو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اس کے گھر میں پنکھا نہیں ہے، اس کی بہت سی ضروریات ہے، وہ بیمار ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سی بیماریاں ہیں، ماہانہ 5-6 ہزار کی گولیاں ہو جاتی، اور آپ اس کو 4 ساڑیاں دے دیے، کیا کرنا ہو پہن کے؟ تو یہ زکوٰۃ کا صحیح مصرف ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، تم اپنے محتاجوں کو پہچانو، جاؤ دیکھو ان کا حال کیا ہے، جا کے دیکھو، اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے دیکھو۔ بہت سے ایسے بیویاں گھر چلا لیتی ہے، گھر کو نبھا لیتی ہے، شوہر پیسے اڑانے میں، مزہ کرنے میں ہوتے ہیں۔ ایسے کیا کرنا ہے؟ اگر شوہر کے ہاتھ میں پیسے دیں گے پھر وہ اڑا کے ختم کر دے گا، تو اس کے لیے ذمہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں کس ریشن کی ضرورت ہے، کن فرنیچروں کی ضرورت ہے، وہ خود جا کر خرید کے اس کے گھر میں پہنچانا، یہ زکوٰۃ نکالنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا زکوٰۃ ہم نہیں نکال رہے، حضور نے فرمایا اگر ہر مسلمان زکوٰۃ صحیح انداز سے نکالے اور صحیح جگہ پر پہنچائے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ روئے زمین سے غریب ختم ہو جائے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ غریب باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی زکوٰۃ کا مال یا تو لوگ نہیں نکالے، یا نکالے بھی تو صحیح جگہ پر ادا نہیں کیے۔ دو باتیں ہیں، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، اگر ایسا کوئی کر سکے تو بہت اچھا ہے۔ بیت المال تھا، یہ لفظ سنے ہوں گے نا، بیت المال، بیت المال، بیت المال۔ بیت المال کا مطلب کیا ہے؟ بیت المال کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پیسوں کو کوئی ایک بڑا آدمی ذمہ دار بن کے اپنے پاس رکھے، اپنے پاس ذمہ دار بن کے رکھے، اور جو محتاج ہو اس کو اس کے ضرورت کے لحاظ سے خرچ کرے۔ حضور چند لوگوں کو مقرر کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو مقرر کر، ان کو عامرین زکوٰۃ کہتے تھے، وہ لوگوں کے پاس جاتے اور زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لے کے آتے اور بیت المال میں جمع ہوتا، اور خلیفہ وقت جو ہوتا تھا وہ لوگوں کے پاس ان لوگوں کو بھیج کر لوگوں کی ضروریات کو ٹٹول کر راتوں میں گشت کر کے غریبوں کا پتہ لیتے تھے اور ان کے پاس وہ مال پہنچاتے تھے۔ تو عام آدمی کے ہاتھ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع اگر آ جائے تو صحیح ادا نہیں ہوتا، یا تو ایسے آدمی کے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال حوالہ کر دے، اس کو وکیل بنانا کہتے ہیں، تاکہ وہ شخص صحیح مقام پر پہنچائے۔ تو یاد رکھیے، اس میں بھی بہتر آخری بات عرض کر رہا ہوں، خاندان میں کوئی غریب ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، ماموں اور خالہ یا ان کے بچے ہیں، سب سے بڑے مستحق یہ لوگ ہیں۔ ہمارا نہ رمضان قبول ہوگا، نہ ہمارے روزے قبول ہوں گے، نہ ہماری عید قبول ہوگی، اگر یہ لوگ ابھی غربت میں پسے رہیں گے اور ہم ویسے ہی عید کرنے لگیں گے۔ ہرگز نہیں ہے۔ پہلا پریفرنس رشتہ داروں کا ہے، رشتہ داروں کا بہت بڑا مقام حضور نے بتایا ہے۔ وقت چونکہ بہت ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے مسائل میں بول نہ سکا، لیکن اتنا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ تلاش کریں ایسے شخص کے پاس جس عالم سے آپ مانوس ہے، پہچانتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنے سارے مال اور دولت کی پوٹلی کھول کے رکھے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس ہے، چھپائیے مت۔ سامنے والا سمجھے گا تو کیا کرے گا؟ بھائی وہ کون سا بڑا، آج کے مولیوں میں اتنی بڑی جرت کیا ہے آپ کا مال ہڑپ کرنے کے لیے؟ تو اپنا مال پیش کرے، میرے پاس یہ جائیداد ہے، اس میں سے کتنی زکوٰۃ بنے گی۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی وہ بتائے میرے پاس یہ حالت ہے، کم از کم زکوٰۃ دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم لینے کی صلاحیت تو بھی آپ کے لوگوں میں مشہور ہوں گی نا، لوگوں میں یہ تو معلوم ہوگا یہ شخص لینے والا ہے۔ لہٰذا اپنے مال کو صحیح رخ پر لگانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، دین کی فہم عطا فرما، قرآن کی فہم عطا فرما، ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکال دے، اس میں برکت عطا فرما، اس کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔